صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بأيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا قريب. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے سب ہوش تیرے آج ٹھکانے، بولوں گی تو آئے گی صدا قہر جلی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے. سلوات. کون سا تھا؟ زینب ہے میرا نام علی کی ہوں میں زینت، زینب ہے میرا نام علی کی ہوں میں زینت، مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، دکھلانے پہ آ جاؤں اگر رعب و جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت. زینب ہے میرا نام علی کی ہوں میں زینت، مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، دکھلانے پہ آ جاؤں اگر رعب و جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت. مت بھول کے عباس مت بھول، خوش ہے تم مجھے دیکھ کے پابند رسن ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں. سلوات.
بر محمد والے محمد صلوات. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. شہید ہوتا ہے مرنے والا محبت آل مصطفیٰ میں. کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا. ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں. ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں. یزید دوراں کو آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا. بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کا خیال میں در پہ بیٹھی صغرا. بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کا خیال میں در پہ بیٹھی صغرا. ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر آ گیا کیا. کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا. کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا. وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا. ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم.
ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم، اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا، وہ بولتا کیا؟ ظفر قدم رکھ دیا سفر میں، تو اب نجف ہی میں سانس لیں گے۔ ظفر قدم رکھ دیا سفر میں، تو اب نجف ہی میں سانس لیں گے۔ علی علی کہتے جائیں گے ہم، یہ منزلیں کیا یہ راستے کیا؟ علی علی کہہ کے جائیں گے ہم، یہ منزلیں کیا یہ راستے کیا؟ ور محمد وال محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ میں کیسے رہوں گی یہاں پر، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ رہا ہو کے گھر جانے والو، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر، وہیں پر مجھے بھی سلا دو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر ہے، میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں،
مجھے شامیوں کے سہارے یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، ارے بھلا کیا کرو گے تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر، انہیں بھی امانت سمجھ کر، انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا دو زندان میں یا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ جو پہنچے مدینہ تو اماں پھر رختے مصیبت نہ آئے، سنا اور اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے، میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات صغرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ یہی سوچ کر زیر تربت تڑپتا ہے دکھیا کا لاشا، مجھے شمر کے شہر میں اب ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا، دھڑکتا نہیں دل پھر بھی اماں، یہ دل کانپ جاتا ہے میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ سرے شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، قضا آ گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری،
پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں. Just a reminder that our donation drive is still continuing and we have still not achieved our target. It is therefore requested to please donate towards the center Majalis so we can continue our programs throughout the year. For today's program, we have Maulana Sayyid Amin Jafri Sahab Qibla from Toronto. We are extremely grateful of him on accepting our invitation on a short notice. For Maulana's good health, please recite aloud salawat. Next weekend program, we have invited Maulana Mehdi Hazari from USA. Please make time to attend his 2 majalises. I will now request Maulana to please start his lecture. خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خاموشی اختیار کر لیں تاکہ پروگرام شروع کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکہ فاتحہ اپنے محرومین کے لیے، ان محرومین کے لیے خصوص طور پر جن کو کوئی جاننے والا، پہچاننے والا، یاد کرنے والا نہیں، شہداء ملت اسلامیہ کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء انقلاب اسلامی کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ایک اور درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سب سے پہلے خداوند متعال کا بہت شکر کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا. خدا کا بے پناہ شکر کہ اس نے ہمیں انسان خلق فرمایا. خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. خدا جب دنیا کو خلق فرما رہا تھا تو آپ کو اور مجھ کو اختیار دیا تھا خدا نے کہ ہم کیا کریں. انسان محترم، ہم
قبول کریں یا انکار کر دیں. خدا متعال کا جو حکم مبارک تھا اس کو ہم قبول کریں یا انکار کر دیں. ہم نے قبول کیا. خدا نے ہمیں انسان خلق فرمایا. ہمارے پاس یہ اختیار تھا کہ ہم چاہتے تو کچھ اور بھی بن سکتے تھے. عزیزان محترم, خدا نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوق کے پوٹینشل سے ہمیں خلق کیا. یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم اشرف المخلوق بنے بنائے نہیں آئے. یہ ایک مس کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا بند متعال نے اشرف المخلوق بنا کے بھیج دیا. وی ہیو پوٹینشیل ٹو بیکم اشرف المخلوق اینڈ اٹس آر آپشن ٹو ایدر آپٹ اٹ اور آپٹ آؤٹ. انسان بننا چاہتے ہیں کیونکہ انسان تو یزید کی فوج میں بھی تھے اور دوسری جانب کربلا والوں کی طرف بھی تھے. تو یہ میرے اور آپ کے اختیار میں عزیزان محترم کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کریں. یہ ایک اہم موضوع ہے, شدید اہمیت کا حامل ہے موضوع. کہتے ہیں کہ مال خدیجہ ضرب علی, مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. صرف اس ایک ربائی کو اگر عزیزان محترم کھولا جائے تو آپ اور میں پریشان ہو جائیں گے کہ کتنی ڈیپتھ اور گہرائی ہے اس میں. جب ہم کہتے ہیں کہ مال خدیجہ, تو what we are basically saying is کہ جناب خدیجہ is the financer of Islam. She is the one, you have house and it is financed by a bank. آپ کی مورگیج جو ہے وہ بینک نے فائنانس کی ہے. تو آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں, میں جس گھر میں رہتا تھا, تھوڑا سا اپنے متعلق عرض کر دوں کہ نارتھ امریکہ سے پرانا تعلق ہے اور ایک زمانے میں ہم یہیں رہتے تھے جی ٹی اے میں, اور پھر وہاں سے چلے گئے. 9 سال تقریباً امریکہ میں وقت گزارنے کا موقع ملا, پڑھائی کی, دنیاوی کیریئر بنایا, پھر کینیڈا آ گئے. پھر خدا نے لطف عنایت کی اور ہم قم چلے گئے. خدا کا بہت بہت لطف اور احسان, اس میں میرا کچھ نہیں ہے. البتہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ بات, آپ سب میں شاید 99% لوگ ایسے ہوں جو حوزہ علمیہ جانا چاہتے ہیں, دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, مگر دنیا پھنسا لیتی ہے, اپنی زنجیروں میں جکڑ لیتی ہے. عزیزان محترم, اب جب یہ دنیا پھنسا لیتی ہے تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ کم آپ نے یہ شیکلز کیسے توڑے, یہ زنجیریں, یہاں کی لذتیں, یہاں کی فیسلٹیز, تھرڈ ورلڈ کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کی طرف آتی ہے. ہاؤ کم یو اینڈڈ اپ گوئنگ ٹورڈس ان اے ڈفرینٹ ڈائریکشن. بہرحال یہ دل کا معاملہ ہے, عقل کا معاملہ ہے. تو جب لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے میں ڈیفائن کروں, ایکسپلین کروں کہ ہاؤ ڈڈ آئی اینڈ اپ گوئنگ ٹو دا تھرڈ ورلڈ فرام دا فرسٹ ورلڈ سو کالڈ. ایک شعر ہے اقبال کا, اور وہ تمام داستان کی غمازی کرتا ہے, بڑی کلیئرلی مسئلے کو کھول دیتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. اور یہ شعر پڑھ کے میں آپ لوگوں کی مشکل حل کر دیتا ہوں, اپنی بھی مشکل حل کر لیتا ہوں کہ بھائی خلاصہ. تو اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. خیرہ نہ یعنی nothing surprised or shocked me. کسی چیز نے مجھے سرپرائز نہیں کیا, کسی چیز نے مجھے پھنسایا نہیں. کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے ویسٹ کا جلوہ, رنگینیاں, نعمتیں, اپرچونٹیز. شوق نہیں کیا, سرپرائز نہیں کیا. تو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, وجہ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ امامہ, کالا امامہ, آپ سب جانتے ہیں کہ سید ہونے کا شرف ہے, اور خون حیدر کرار اگر رگوں میں واقعی دوڑ رہا ہے تو پھر وہ آپ کو کہیں اور دوڑانا شروع کرتا ہے. آپ کے جو ٹریکس ہوتے ہیں وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. میرا اس میں کوئی شرف نہیں ہے, میں نے تو شیطان بزرگ کی طرف رخ کر لیا تھا امریکہ آ کر, اور دنیاوی تعلیم, خدا نے مجھے بچا لیا. تو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ
کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آپ لوگوں کی کمیونٹی کے متعلق سنا ہے کہ ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ سینسیبل کراؤڈ ہے, کام کی باتیں سننا پسند کرتا ہے اور ان کا اجرا ایکزیکیوشن بھی کرتا ہے. تو جو مجھے بتایا گیا اس کے حساب سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسا مٹیریل ڈیلیور کیا جائے جو واقعی امام حسین چاہتے ہیں, نہ کہ آپ چاہتے ہیں, نہ کہ میں چاہتا ہوں, رائٹ. تو اگر ہم یونیورسٹی جب جاتے ہیں تو یونیورسٹی کے پاس اپنا ایک کریکولم ہوتا ہے. میں اپنی مرضی سے تو نہیں اپنا بناتا کریکولم. یونیورسٹی گیوز یو سرٹن باؤنڈریز کہ آپ کو اتنے کورسز کرنے ہیں اور فلانا کورس فلانا کورس فلانا کورس. یو کین ناٹ برنگ سم تھنگ فرام یور ہوم. تو اب امام حسین کی یونیورسٹی میں اگر میں اپنی مرضی کا سلیبس لے کے آ جاؤں تو نہ تو مجھے امام حسین کی شفاعت ملے گی, نہ دنیا ملے گی, نہ آخرت ملے گی. تو جو کچھ سنا آپ کی کمیونٹی کے متعلق اس حساب سے انشاءاللہ نام بھی اتفاقاً امین ہے, تو کوشش کروں گا. اور ایک عجیب بات ہے کہ آپ کے صوبے کے نام میں ایک بہت عجیب و غریب لفظ آتا ہے جو کہ واقعی مومن کی میراث ہوتا ہے, کہ اس میں توبہ کا لفظ آتا ہے. میں نہیں توبہ. اب نہ جانے یہ اردو کی توبہ ہے یا انگریزی میں کیا توبہ ہے. یہ مجلس کے بعد میں انشاءاللہ پوچھوں گا کہ اس کی داستان پیچھے سے کیا ہے. ظاہر ہے ہر شہر کے, ہر صوبے کے, ہر قضیے کے نام ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے. ایک درود اور پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ مزید نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں, آج کے امام حسین امام زمانہ کی سلامتی کے لیے سب مل کے انشاءاللہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ محمد. تو عرض کیا کہ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. جناب خدیجہ نہیں ہوتی اور فائنانس نہیں ہوتا تو نہ آپ کا گھر ہوتا نہ اسلام کا گھر ہوتا. فائنانس اتنی اہم چیز ہے عزیزان محترم. کہتے ہیں کہ معاشرے کے 2 پلرز ہیں. حقیقت میں بہت سارے موضوعات ہیں, ان میں سے ایک معاشرے کے سوسائٹی کے 2 پلرز ہیں اسلام کی نظر میں, دین کی نظر میں. ایک پلر کا نام ہے اقتصاد, اکانومی, معیشت, اور دوسرے پلر کا نام ہے ایتھکس, اخلاقیات. یہ 2 پلرز ہیں جن کے اوپر آپ کا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. اگر معاشرہ واقعی معاشرہ بننا چاہتا ہے تو یہ 2 پلر ضروری ہیں, اقتصاد اینڈ اخلاقیات. ایک پلر شیکی, سوسائٹی وڈ گو ڈاؤن انٹو دا ڈچ. سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی. بہت سے ممالک نے اقتصاد میں ترقی کی, اخلاقیات کو چھوڑ دیا, ان کی بربادیاں آپ کے سامنے. اور بہت سے ممالک برباد ہو گئے جنہوں نے اقتصاد کو چھوڑ دیا, جس کی مثال میں اور آپ ہیں. ہمارے ممالک میں اقتصاد, غربت, مفلسی ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ ہجرتیں کی اور ہم آ کے یہاں بیٹھ گئے. تو اقتصاد بہت اہم ہے. تو مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. امام علی کی ضربتوں کے متعلق عجیب و غریب ہمیں تاریخ میں چیزیں ملتی ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جب مولا کائنات کی ضربت کسی شخص کے سر پہ لگتی تھی اور اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, اتنی پریسائز ہوتی تھی وہ ضربت کہ جب تک گھوڑا رکتا نہیں تھا پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ آدمی قتل ہو چکا ہے. فرام دا مڈل, اس پریسیشن کے ساتھ, پرفیکشن کے ساتھ مولا کی ضربت ہوتی تھی
کہ جب گھوڑا رکتا تھا تو جیسے سیب کا ٹکڑا سیب ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک پیس اس طرف اور دوسرا پیس اس طرف گر جاتا تھا. تو مولا کی ضربت، مولا کائنات کے فضائل جیسا چھوٹا سا طالب علم دین کا کیا بیان کرے گا. تو مال خدیجہ ضرب علی، کہتے ہیں کہ امام علی کی ضربت قوسین کی عبادت سے زیادہ. اگر جبرائیل اپنے پر درمیان میں نہ لائیں تو شاید کرۂ ارض کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. مال خدیجہ ضرب علی اور پھر سجدہ حسین، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے، میں عرض کروں گا کہ 1000 نہیں، تمام سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جناب محترم مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. آپ پورا کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اسلام کو تو کم ٹو کربلا. ٹیک اے لک. اگر فائنینسر نہ ہوتی، ایسی فائنینسر ویسٹ اسلام دشمن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کیا ہوا ہے. ان کو نظر نہیں آتا عورت کا حجاب کتنی عظیم چیز ہے. حجاب، پردے کا حسن اور حسن کا پردہ. خوبصورت جملے میں ایک تاریخ سمو دی جاتی ہے. عورت کو آپ نے قید کر دیا. آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے. چلتے ہیں رسول کے پاس، رسول کی اہلیہ کے پاس، جس کے خزانوں کی چابی اونٹوں پہ لگتی تھیں. اس کا اختتام کیا ہوا؟ اس نے تمام کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے. تو فرسٹ وومن آف اسلام sacrificed everything for Islam and not for Islam actually. Islam عزیزان محترم itself is nothing. Islam is the continuation of Judaism and Christianity. The last divine message. ذہن میں رکھیے گا یہ چیز. اسلام خود کچھ نہیں ہے اپنی ذات میں. اسلام تسلسل ہے کس چیز کا؟ یہودیت اور مسیحیت کا. اور اس تمام پیغام کو فائنل فائنانس کرنے والی ہستی کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ مادر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو جناب خدیجہ، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اور گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا، اور کچھ نہیں. اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. استعارہ ہے، انداز ہے ایک شاعری کا، کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ اور میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. علامہ اقبال سے کون واقف نہیں؟ شاعر اہل بیت، شاعر مشرق، مصور پاکستان. اقبال ایک عجیب انداز سے ایک بیان کرتے ہیں چیز کہ میری سمجھ میں قرآن نہیں آیا. کربلا کی ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں خدا را. 1,24,000 انبیاء کا معاملہ کہاں کے ٹوٹ رہا ہے کربلا میں. اقبال کہتے ہیں میری سمجھ میں قرآن نہیں آتا تھا کیا ہے قرآن. پھر بالآخر پوچھا گیا آپ کی سمجھ میں آ گیا قرآن. ان کے نوکر کا، اقبال کے سرونٹ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، لیٹرز ہیں اس کے. ان لیٹرز میں جب اقبال پاکستان سب کانٹیننٹ واپس آ گئے مشرق مغرب سے، تو کہتا ہے کہ میں اقبال کو دیکھتا تھا رات رات بھر قرآن پڑھتے رہتے تھے اور صبح دن میں مجھے وہ قرآن دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا. ٹھیک، ایک طرف اقبال کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں قرآن نہیں آیا، بٹ آن دی ادر سائڈ یہ حال ہو گیا. تو ہوا کیا معاملہ، کیسے سمجھ میں آیا، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اقبال فرماتے ہیں بالآخر میری سمجھ میں قرآن آیا. تو فارسی میں کہتے ہیں کہ رمز قرآن را از کربلا آموختی، میں نے قرآن کا راز کربلا سے سیکھا. آپ فرشیدہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے. یہ آپ کو قطعاً اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کتنی عظیم جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. 1,24,000 انبیاء کا پیغام، 3 کتابیں، ادیان کا اختتام امام کے عصر عاشورہ پہ میں کٹے ہوئے سر پر ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا امام حسین.
تو مالک خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اگر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے, گھر میں بچھا دو فرش عزا, اور کچھ نہیں. اور اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, اور میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ مولا میں مجلس پڑھنے آ رہا ہوں ونی پیگ, واٹ ڈو آئی ڈو, کیا ڈیلیور کروں کہ آپ خوش ہو جائیں, آپ مطمئن ہو جائیں, اور میں کسی طرح تھوڑا سا سرمایہ روز محشر کے لیے جمع کر لوں. امام حسین سے خود پوچھتے ہیں. آپ لوگ اپنے ذہن دوڑاتے ہیں علماء مجتہدین کہ امام حسین وائی ڈڈ ہی لیو مدینہ, what was the objective of Imam Hussein? Why did he take women, children with him and left Medina? اپنے نانا کا شہر, اپنی ماں کا شہر, اپنے والد کا شہر, سب چھوڑ چھاڑ کے یہ کیوں چلے گئے؟ یہی پیغام ہے, یہی کربلا کا پیغام ہے, یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی نجات کا پیغام ہے, یہی سارا پیغام ہے. امام فرماتے ہیں, امام کا جملہ سنیے, اور اسی پہ انشاءاللہ آپ کی زحمت میں 2 دن آپ کا وقت لوں گا, کوشش کروں گا کچھ ایسا اپنی طرف سے اور آپ کو کچھ مل جائے جو ان تاریک معاشروں میں جہاں دین ملنے کا نہیں ہے. یقین کریں ان معاشروں میں آپ کو سب ملے گا, دین نہیں ملے گا یہاں, بلکہ جو تھوڑا بہت لائے تھے وہ بھی شاید چھن جائے, کیونکہ اولادوں کا حال آپ کے سامنے ہے سب کے. امام سے پوچھا, امام کیوں جا رہے ہیں؟ یزید کو قتل کریں گے, تختہ الٹیں گے یزید کا, کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے سب کچھ کروں, مگر میرا اصل ہدف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. میں فقط ایک کام کے لیے, میرا اصلی ہدف مقصد ایک ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کے دین کے ماننے والوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ کس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ آپ کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے. اگر کربلا, عزاداری, فرش عزا, مجالس, ماتم 2 مہینے 8 دن, اگر ان میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے, یہ فیسٹیول ہے, یہ سوغات نہیں ہے, یہ فرہنگ ہے, یہ کلچر ہے, یہ ہیبٹ ہے اور نتھنگ ایلس. اگر کربلا سے زندگی میں تبدیل نہیں آ رہی, یہ عادت ہے. اگر پچھلے سال کی محرم کی مجالس تربیت گاہ نہیں تھی میری, اور میں اس ماہ محرم میں بہتر شیعہ مسلمان نہیں ہوں, تو امام حسین کو میں نے بت بنا لیا, نعوذ باللہ, نتھنگ ایلس. ویری اسکیری, ویری ویری اسکیری, بہت خوفزدہ بات ہے. امام حسین نے کیا نہیں کر ڈالا ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, اصلاح کے لیے. اصلاح کے معنی قطعاً یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھے جاؤ, روزے رکھے جاؤ, یقیناً واجبات ہیں, کرنے آپ کو. اپنے وجود میں تبدیلی لانے کے لیے امام نے اپنا خون بہایا, میرے لیے, آپ کے لیے. اگر تبدیلی نہیں لا سک رہا میں, اصلاح نہیں کر رہا میں نے یہ مائگریشن کی, کس لیے کی؟ کہ میں کسی کمال تک پہنچ جاؤں, کسی عظمت تک پہنچ جاؤں. وہ خداوند متعال نے جو مجھے شرف عطا کیا ہے کہ بینگ ان اشرف المخلوق, اچیو سم تھنگ, گیٹ سم ویئر, پیئنگ یور مورگیج, گیٹنگ اے ہاؤس پیڈ, اچھی جاب, اچھی پڑھائی, اچھا کیریئر, نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن نا کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی, شعور نہیں آ رہا, حق اور باطل کی تمیز نہیں آ رہی, امام حسین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ادروائز انتہائی اہم بات ہے, مولا خود فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا امامت کے متعلق, اور امام مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط تھوڑی سی گفتگو ہوگی. چوتھے امام ہے, ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں, امام اور امامت. رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ایک بڑا سا سوال ہے, آپ سب الحمدللہ جانتے ہیں اس کو, کہ یہ شیعہ سنی کی سپلٹ کیا ہے, شیعہ کیسے بنے, سنی کیسے بنے, ہاؤ کم رسول کے جاتے یہ سپلٹ ہو گئی, تقسیم ہو گیا دین. رسول کے جانے کے بعد ایک گروہ نے کہا, ٹو سمپلیفائی, رسول نیور نامینیٹڈ اینی بڈی کہ ان کے بعد سکسیسر کون ہوگا, ان کا نائب کون ہوگا ان کا. ایک گروہ نے یہ کہا. ایک گروہ نے کہا نہیں,
رسول ڈڈ نامینیٹ سم ون. ایک گروہ بن گیا. ایک گروہ جس نے منع کیا وہ برادران اہل سنت ہیں, ہمارے نفوس ہیں, وہ نفوس ہیں ہمارے. آقا سستانی فرماتے ہیں برادران اہل سنت ہمارے وجود کا حصہ ہیں. جو ان کے بزرگوں کی بے احترامی کرتا ہے حرام قرار دیا گیا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو, آپ کا مرجع تقلید یہ فرماتا ہے. وہ برادران اہل سنت جنہوں نے کہا نہیں رسول نے کسی کو چھوڑا, پھر انہوں نے ایک اپنا پورا پروسیس آگے جو خلافت راشدہ ہوئی. دوسری جانب اہل تشیع, انہوں نے کہا نہیں ویٹ اے سیکنڈ, لیٹس گو انٹو دی ہسٹری اینڈ چیک آؤٹ, کیا رسول نے کہا ہے, نامینیٹ کیا ہے, انہوں نے ثابت کر ڈالا. وہ گروہ آپ اور ہم ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو امامت اس میں مین ڈیفرنس ہے. تمام فرقوں میں اسلام کے امامت نہیں ہے مگر تشیع ہے. ٹھیک, اس کو تھوڑا سا کھولنا ہے. سورہ مبارکہ ہے اسراء کی 71 آیہ مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم, یعنی کیا, قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ کون امام ہے, یہ کون امام ہے جس کے ساتھ آپ آئیں گے؟ بہت سارے امام ہو سکتے ہیں, نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن امام اصل میں خداوند متعال خلق فرماتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ چاپلوسی سے, بوٹ پالشنگ سے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ خباثتوں سے, خیانتوں سے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, مگر حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد, مرد آباد, بے شمار. یا علی یوم اللہم صلی علی یوم ندعو کل اناس بامامہم. تمام انسانوں کو روز محشر ان کے امام, ان کے وقت کے امام کی مائیت میں, لیڈرشپ میں بلایا جائے گا. یہ کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. کون امام ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی امام ہے جو آپ کے اصول دین کا حصہ ہی جانے محترم. اصول دین مینز پلرز. یہ بلڈنگ پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ ایک ہارڈ ویئر ہے. سافٹ ویئر بھی پلرز پہ کھڑے ہوتے ہیں, آئیڈیالوجی بھی پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے, اس کے بھی پلرز ہوتے ہیں. وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے, ظاہری آنکھ سے نہیں دکھے گا وہ پلر آپ کو, بٹ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے, جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے. تو ایک جگہ اور پھر اقبال نے فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو جو 5 پلر ہیں اسلام کے, توحید, عدل, نبوت, قیامت اور امامت. امامت کسی اور فرقے میں اسلام کے نہیں ہے. And that's where the main difference is between Shias and Sunnis. ہم دونوں کے درمیان, گروہوں کے درمیان جو بڑا ڈفرینس ہے ان میں امامت ہے. اس امامت کو تھوڑا سا میں کھولوں گا اور آپ کو انشاءاللہ خوش کرنے کی کوشش کروں گا, اپنے آپ کو خوش اور مطمئن کروں گا. ہم جو رسول اکرم دین لے کر آئے تھے, اس دین کی اساس امامت پر اینڈ ہوتی ہے. ایک اور جگہ رسول فرما رہے ہیں من ماتا بغیر امام بغیر امامن ماتا میتتن جاہلیہ. جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا, جاہلیت کی موت مرا. چھوٹے معاملات نہیں ہیں. بلینر ہو گئے, خانہ کعبہ کے حرمین شریفین کے خادم بن گئے, مگر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا. ابھی بھی یہ ملاؤن وہابی کیا کہتے ہیں, ہم امام زمانہ کے پیچھے ہیں. یہ امام زمانہ, امام مہدی جو ہیں, یہ شیعوں کے امام ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہم, یہ ان کے پیچھے ہیں. جانتے ہیں آپ, بے شمار. من ماتا بغیر امام ماتا میتتن جاہلیہ, جہالت کی موت مرے. سپر پاوروں کے ساتھ بیٹھے ہو خبیث, بھگتوں کے روز محشر. انشاءاللہ ایک درود پڑھیں گے محمد وعلی محمد.
امامت عزیزان محترم یقین کریں کائنات ایک بدن کی مانند ہے اور امامت اس کی روح ہے. کائنات میں اگر امام نہ ہو یہ بدن مردہ ہے. تو امامت اتنی اہم چیز ہے. پھر کہا نا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حقیقت ابدی پرماننٹ, دیر از نو چینج ان اٹ. اب اس کا نام شبیر رکھ لیں, شبر رکھ لیں, علی رکھ لیں, عسکری رکھ لیں, عابد بیمار رکھ لیں, کچھ بھی رکھ لیں, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری اور بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. معاملہ یہ ہے. تو امامت, امام بننے کی کچھ شرائط ہیں عزیزان محترم, ٹھیک, کرائٹیریاز ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کو بیماری آ جائے, مشکل آ جائے, سرجن کہے سرجری ہونی. اب آپ اپنے بدن کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے unless and until کہ someone qualified enough is there to touch my body. چھوٹی سے چھوٹی سرجری ہو, معمولی سے دانہ نکلا ہے آپ کے وجود میں, بدن میں, سرجن ہونا چاہیے. مینس credentials, لازم ہے, واجب ہے کہ that person got to be qualified enough to do the surgery. نہیں کر سکتا. تو امامت کی شرائط نہیں ہوں گی. جس کا دل چاہے اپنا نام امام رکھ لے, جس کا دل چاہے اپنے نام کے ساتھ امام لگائے اور امامت کا کلیم کرنا شروع کر دے, دعویٰ کر دے. نمیش ہے, فارسی میں کہتے ہیں نمیش ہے, نہیں ہو سکتا, امپاسبل. تو کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میں امام وقت ہوں اور کلیم کرتا ہے. سو وی ہیو اے کرائٹیریا. سرجن صاحب آپ نے میڈیکل کہاں سے پڑھا تھا؟ فلانے میڈیکل کالج سے. ہیئر از دا ڈگری. دین واٹ ڈڈ یو ڈو, ہاؤ ڈڈ یو اچیو سرجری؟ ہیئر اٹ از. میں نے سرجری فلانے 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 رائل میڈیکل اور فلانے فلانے سے جا کے پڑھی اور نا ایم اے سرجن. گورنمنٹ نے چیک کیا میرے کریڈینشیل یہ رہے, بسم اللہ چلیں, بسم اللہ آپ کھولیے میری باڈی, آپ اجازت ہے, مجھے دیجیے آپ انستھیزیا اینڈ آئی ایم ان یور ہینڈس, گو اہیڈ. امام کی شرائط ہیں, سخت شرائط ہیں, سنیں گے, سر دھنیں گے انشاءاللہ. طبیعت میں ایک نور آئے گا, احساس ہوگا کہ what sort of people we are following and what sort of people we are not following also. وہ بھی ذہن میں رکھیے. ایک گروہ کہتا ہے نا, آپ کو پتا ہے, ایک گروہ کہتا ہے کربلا پہ کیوں اتنا گریا کرتے ہو, یہ 2 مہینے 8 دن آپ نے کیا ہنگامہ لگا رکھا ہے. خبیثوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات. کربلا میں اتنا کیوں آپ لوگ ایمفیسائز فوکس کرتے ہو؟ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, ون وان ون لاسٹ. ایک شہزادہ جیت گیا, ایک ہار گیا. ان کے لیے یہ معیار کچھ اور ہے. 2 شہزادوں کی جنگ تھی, there were 2 princes and they were in battle, that's it. ٹھیک ہے. تو ایک شعر سناؤں آپ کو میں, غمازی کرے گا, سمرائز کر دے گا. یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی, یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی, تو قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے. قلم میں دم ہے تو لکھ دے بسم اللہ. جو پرچار کرتے ہیں کہ امام حسین اور یزید ملعون متولد الزنا شجر خبیثہ, وہ بھی شہزادہ تھا. میں گارنٹی دے رہا ہوں کوئی شخص اگر اس فلسفے پہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں یزید بھی ایک شہزادہ تھا اور ادھر بھی دوسرا شہزادہ تھا, تو وہ شخص جو مانتا ہے اس بات کو, اپنی اولاد کا نام یزید پہ رکھ کے دکھائے. یزید کا پیروکار ہے, نام رکھ کے دکھاؤ یزید پہ اپنا. ان ملعونوں کو بھی نام حسین ہی ملتا ہے رکھنے کے لیے اپنی اولادوں کا. تو یہ کربلا ہے اگر جنگ 2 شہزادوں کی, تو قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب پانی تازہ ہے, پرانا تو نہیں رکھا ہوا نے, انتظامیہ پی سکتے ہیں, اجازت ہے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. کچھ ہوا مجھے تو آپ لوگ پہنچا دیے گا جہاں بھی پہنچانا انشاءاللہ. 5 شرائط ہیں. سیریس موضوع ہے, اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کہ میں سیریس موضوع میں جاؤں, ایک واقعہ کربلا میں دیکھیں, جو کردار ہیں, جو کریکٹر ہے, دھیان میں رکھیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی.
میں اپنے نانا اور اپنے والد کے دین کے ماننے والوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, نتھنگ ایلس. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ آپ کی عزاداریاں, آپ کے حلیم, آپ کی شیرمالیں, آپ کے علم اگر آپ کی اصلاح کا باعث نہیں بن رہے تو اٹس نتھنگ مور دین فیسٹیول. عادت ہے, فقط عادت ہے. مولا اور آقا امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ عادت. اگر کوئی شخص اپنی عادت چھوڑ دے, بالکل ایسے جیسے معجزہ. ہم نے عادتیں تو نہیں بنا لی ہیں کالے کپڑے, ہم نے 2 مہینے 8 دن عادتیں تو نہیں بنا لی. ہم بنی آدم ہیں نا. ایک بڑے خوبصورت انداز سے کسی نے کہا آپ بنی آدم تو ہیں ہی ہیں, آپ بنی عادت بھی ہیں. عادت اڈاپٹ کر لیں, آپ دیکھیں اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے آقا. تو کردار ہیں کچھ کربلا میں عجیب و غریب, ان کا ریفلیکشن چلتا ہے میری اور آپ کی طرف. ایک کردار ہے کربلا میں, اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جوفی. خوب, کون ہے محترم؟ یہ وہ محترم ہے, خدا لعنت کرے اس محترم پر, کہ جس نے مولا کائنات کے خلاف جنگ صفین میں جنگ لڑی, شریک ہوئے مولا کے خلاف. مولا سید الشہداء خیمہ زن ہیں کربلا کے نزدیک. مولا کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے, میرے اور آپ کے لیے میسیج آ گا اس میں, ایک شخص ہے جس کا نام یہ ہے, مولا سے واقف ہیں, جعفر سے, عبید اللہ سے, رہزن ہے, بہت معروف, حجاج کو لوٹتا ہے. مولا کائنات کے خلاف جو لڑا ہو, تھنک اباؤٹ اٹ, کون ہوگا خبیث. مولا کے خلاف لڑا ہے, رہزن, لٹیرا, مافیا لیڈر ٹاپ کا آج کی لینگویج میں, ٹھیک, عرب مافیا لیڈر. یہ نسلیں انہی کی ہیں جو ابھی بیٹھی ہوئی ہیں خانہ کعبہ کو اپنے قبضوں میں لیے ہوئے, یہ انہی کی نسلیں ہیں, اور ان نسلوں کو بٹھانے والے آپ کے ساؤتھ میں بیٹھے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے بات ہے. یہ خبیث تھے جن کے شجرے میں یہ مشکلات تھیں, جن کی وجہ سے ان کو منتخب کیا کہ آؤ سنبھالو کعبے کو. خادم حرمین الشریفین, خائن حرمین شریفین ہے یہ. مولا نے پتہ چلا مولا کی خیمہ زن ہے, لیٹس گو. مولا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, عبید اللہ کو کہو ہمارا میسیج دے دو اس کو کہ مجھ سے ملے آ کر, tell him to come see me. صحابی گیا, عبید اللہ سے کہا سید الشہداء نے تمہیں یاد کیا ہے. تم جانتے ہو سید الشہداء کون ہے؟ جی میں اچھی طرح جانتا ہوں, علی کا بیٹا ہے, فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے, رسول کا نواسا ہے, سوار دوش رسول ہے. مہر نبوت پہ کسی کا دم ہے کہ پاؤں رکھ سکے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. شہزادہ, رسول کا شہزادہ امام حسین, مہر نبوت پہ پاؤں رکھنا, سوچیں کبھی. میں جانتا ہوں امام حسین کو, انہوں نے تمہیں بلایا ہے عبید اللہ. کیوں بلایا مجھے نہیں معلوم, امام سے کہہ دو, امام حسین سے کہہ دو جا کر, مجھے ان سے ملنے میں بالکل دلچسپی نہیں ہے. جسٹ ٹیل ہم, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مولا سے ملنے میں. اچھا, اور مجھے تو واقعاً خوف آتا ہے ان سے ملنے میں, کیونکہ میں گیا تھا کوفہ, اور کوفے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں انتظار میں ہیں کہ امام حسین کب آئیں گے اور قتل کریں گے ہم ان کو. واپس آ گیا, امام کو بتا دی پوری داستان. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مولا کو. امام وقت یہ ہوتا ہے, معصوم قوانین ہے بہت سارے خدا کے نظام میں, ان میں سے ایک قانون یہ ہے, معصوم کو قتل کرنے والا جنت کی بو نہیں سونگھے گا. عشرہ مبشرہ کو ڈھونڈتے رہیے آپ, روز محشر عشرہ مبشرہ کو تلاش کرتے رہیے گا. جنت کی بو نہیں سونگھے گا معصوم کو قتل کرنے والا. اب مولا امام حسین خود بلند ہوئے, کھڑے ہوئے, اصحاب کو ساتھ لیا, اور اس رازن, ڈکیت, مافیا لیڈر, خبیث, دشمن علی, دشمن پدر امام حسین, ان کے پاس جا کر وہ خود پورا اپنا لے کر مولا عبید اللہ رہزن کے پاس گئے. اس نے دیکھا باہر آ گیا,
سلام دعا خیر و عافیت. امام نے کہا دیکھو عبید اللہ، میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری زندگی کی مشکلات سے اچھی طرح واقف ہوں. تم جو کچھ کر بیٹھے ہو نا، تم نے بہت بری زندگی گزاری ہے. میں تمہاری توبہ قبول کروا سکتا ہوں. تھنک اباؤٹ اٹ. مولانا نے اس کو آفر کی. خوش ہوا عبید اللہ، کس طرح سید الشہداء، کس طرح آپ مجھے معاف کروا دیں گے، میرے سارے ڈیٹس رائٹ آف کروا دیں گے آپ. عبید اللہ، ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آؤ ہماری ہیلپ کرو. کربلا میں ہم مشکل میں پھنس گئے، دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے، کم ہیلپ اس، ہماری مدد کرو. کہتا ہے ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں. تھوڑی دیر بعد باہر آتا ہے خیمے سے، تھوڑی اندر چلا جاتا ہے، بیٹھتا ہے، جو بھی کیا اس نے استخارے لیے، جو بھی کیا. واپس آیا، کہتا ہے آئی ایم سوری، نہیں مولا، اے حسین میں آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، بلکہ مجھے تو موت سے بہت خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، میں نہیں آپ کی مدد کے لیے آ سکتا. البتہ میرا ایک نایاب گھوڑا ہے جو نہ کبھی پیٹھ دکھائی جس نے اور نہ کبھی دشمن کا پیچھے کرنے میں چھوڑا اس کو. آپ یہ گھوڑا لے لیجئے پلیز. آئی کین ناٹ جوائن یو. اس گھوڑے میں بڑے میسیجز چھپے میزان محترم. امام کو اس نے گھوڑا آفر کیا لیکن اپنا وجود آفر نہیں کیا. اس تمام معاملے میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی پیغام چھپے ہوئے ہیں. کہیں ہم بھی تو امام حسین کو اپنا گھوڑا آفر نہیں کر رہے. تھنک اباؤٹ اٹ. ہاؤ ایک مجلس کر ڈالی، یاد کیا امام کو، بہت زبردست بات ہے، گھر میں بچھا دو فرش ازا اور کچھ نہیں. سال میں ایک مجلس کر دینا، 72 شہداء انبیاء کی سنت خون حسین کا آپ نے ازالہ کر لیا، میں نے کر لیا. میں آیا ایک مجلس پڑھی، میں نے آپ کے 2 مجلسیں پڑھی، کافی ہے. ہماری اولادیں کارپوریٹس کو سرو کر رہی ہیں، دین سے دور ہیں. یہ وہ گھوڑا ہے جو عبید اللہ نے آفر کیا تھا. بیٹا نو نو نو، حوضہ علم میں نہیں جانا. دین یوز لیس، اس لیے کہ دین میں جو جاتا ہے وہ فائنینشلی بہت بے حال ہو جاتا ہے، وہ بہت بے حال ہو جاتا ہے. آئی کین ناٹ سی مائی سن اور مائی ڈاٹر ڈپینڈنگ آن دی envelope آف امام بارگاہ اور مسجد اور ادارہ. ٹھیک، ہمیں اپنی اولادوں کو دین کی جانب، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری اولادیں چلی جائیں حوضہ علم میں، بالکل یہ نہیں کہہ رہا میں. جن میں پوٹینشل ہیں خدا را ان کو روکے نہیں. جن کا دل چاہتا ہے جانے کا، ان میں صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، ڈو ناٹ اسٹاپ دیم. امام نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ہماری مدد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم پر لعنت ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. However مولا فرماتے ہیں ایک بات میں تمہیں سمجھا دوں عبید اللہ. تھوڑی دیر بعد عصر عاشورہ سے پہلے میں صدائے استغاثہ بیان بلند کروں گا. صدائے استغاثہ، حل من ناصر ینصرنی، میری ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. ٹھیک، میں یہ جب صدائے استغاثہ بلند کروں گا، میں یہ چاہوں گا تم اپنے خیمے کو اکھاڑو یہاں سے اینڈ گو ٹو فار، اتنی دور چلے جاؤ یہاں سے کہ تمہارے کانوں میں میری صدا نہ آئے. وجہ، اگر تمہارے کان میں یہ آواز آئی اور تم ہماری مدد کو نہیں آئے، سنیں سید الشہداء کا بیان مبارک، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے. حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. اور اگر تمہارے کان میں آواز آئی اینڈ تم نے میری مدد نہیں کی، روز محشر بوئے بہشت نہیں سونگھ سکتا وہ شخص. میرے کان میں آواز آئی، جیسے تیسے بھی آئی، آپ کے بھی آ چکی ہے، تو کیا کرنا ہے اب؟ کون ہے جو میرے امام کی مدد کے لیے نکلے؟ آپ کے آقا کربلا ہو چکی، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ فگر اٹ آؤٹ یور اون سیلف. خود اپنے اندر وجود میں جھانکیے کہ میں کیسے، میں اپنے امام حسین جا چکے ہیں کربلا، جا سچ چکی ہے. ہاؤ ڈو آئی ناؤ، ہاؤ ڈو آئی بی پارٹ آف کربلا اینڈ شہداء کربلا اینڈ آل دیٹ. سب سے اہم بات، اپنی تربیت کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے. آپ کو نہیں معلوم
کہ آپ کے وقت کا امام اس کا ظہور مبارک کس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ مولا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارا ایک گناہ، ہم سے مخاطب ہے ہمارا امام، تمہارا ایک گناہ ہمارے ظہور کو کئی سال پیچھے کر دیتا ہے۔ چھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں آگا، چھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میرے امام نہیں آ رہا، مناب میں بچوں کو، ہاسپٹل کو، سکولز کو بمبارڈ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ میرا امام نہیں ہے دنیا میں۔ 168 بچیاں ذبح کر دی گئیں مناب کے اسکول میں، کسی کے دل پہ فرق آیا کیونکہ میرا امام نہیں آیا، اور میرے امام کے ڈیلے تاخیر کی وجہ میں ہوں۔ میرا ایک گناہ میرے امام کے آنے میں تاخیر کا باعث بن رہا۔ جمہوریہ اسلامی کو ساری امت اسلامیہ نے تنہا چھوڑ دیا، خبیثوں نے۔ میرا امام نہیں آ سکتا، آنا چاہیے میرے امام کو، روکے آگے، کیوں نہیں میرا امام آتا؟ میرے گناہوں نے امام کو آنے میں تاخیر کر دی۔ امام نے فرمایا نہیں، جاؤ تم، مگر اتنی دور چلے جاؤ کہ صدا استغاثہ بلند کروں گا میں، حل من ناصر ینصرنی، جب میں کہوں مجھ تک آواز پہنچ چکی ہے، آپ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ کس طرح امام حسین کی، آج کے امام حسین کی میں اور آپ مدد کریں؟ کیا کریں ہم ایسا؟ کم از کم منیمم ہم یہ کر سکتے کہ اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کریں۔ کم سے کم اتنا تو کنٹرول ہے نا مجھے اپنے وجود پہ، تو ہے، بیوی پہ نہیں ہے، شوہر پہ نہیں ہے، اولاد پہ نہیں ہے، کمیونٹی پہ نہیں ہے، اپنے اس 5-6 فٹ کے بدن پہ تو میرا کنٹرول ہے۔ How can I control myself؟ اور جواب دیں امام وقت کو، مولا آپ نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، امام آپ سے ملاقات کے لیے خود آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، کہ جس شخص کو احساس ہے کربلا کا، اور جس نے کربلا کو ثقافت، کلچر، فرہنگ نہیں بنایا، عادت نہیں بنایا، وہ آج بھی کربلا میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں گے؟ تو یہ کربلا ہے، اگر جنگ شہزادوں کی، تو قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے۔ 5 شرائط ہیں امامت کی، کوئکلی انشاءاللہ I'll go through۔ اس کے بعد کچھ مصاحب آپ کی خدمت میں، ایک اور درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ پہلی شرط کیا عزیزان محترم؟ جو امام، جس کا آپ اصول دین کے نام سے جس کا دفاع کرتے ہیں، امام اور امامت، پہلی شرط آپ کا امام معصوم ہوتا ہے۔ ایک ڈاکومنٹ ہے جو مرنے کے بعد ہم اکثر سنتے ہیں اور مردہ سنتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلقین، ٹھیک ہے نا؟ مردے کو ریمائنڈ کراتے ہیں۔ کبھی زندگی میں بھی پڑھنی چاہیے ڈاکومنٹ، اس سے پہلے کوئی میرے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ریمائنڈ کرائے I should recite that، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ معصوم کیا ہستی ہوتی ہے؟ یہ چیزیں آپ پڑھتے جائیں اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب دیتے رہیے۔ بسم اللہ۔ منکر نکیر پوچھتا ہے امامت کو جانتے ہو؟ جی امام علی۔ واٹ ایلس؟ امامت کی شرائط معلوم ہے؟ نو۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، چلے آئیں، لیکن VIP سیکشن میں نہیں جا پائیں گے آپ۔ ہو سکتا ہے زندگی میں شاید ایک دفعہ آپ کو روز محشر سے پہلے یا بعد میں یا برزخ میں ایک مرتبہ مولا علی کی زیارت نصیب ہو، وہاں پر لیول اپنے ایکسل کرنے، آگے بڑھانے۔ تو عصمت، صاحب عصمت کو کہتے ہیں معصوم، وہ ہستی جو غلطی نہیں کرتی، گناہ نہیں کرتی۔ نبی کا نائب اگر غلطی کر بیٹھے تو دین اسلام ڈچ میں، تو نومینیٹ وہی ہوگا جو رسول جیسی ہستی تقریباً وہی ہو۔ عصمت، معصوم، صاحب عصمت ہونا چاہیے، اس کو غلطی نہیں کرے گا۔ ایک نمبر 2 مجسم علم، معصوم امام وقت
اس کو کائنات کی ہر چیز کی نالج اور علم ہوگا. سلونی کا نام سنا آپ نے؟ کسی اور کے نام کسی اور کی زبان سے نکلا ہے نام؟ یہ کلمہ مبارک کوئی ہے؟ مجھ سے پوچھو سے پہلے کہ میں چلا جاؤں تمہارے درمیان. پوچھو جس کو پوچھنا ہے. کسی نے کلیم نہیں کیا. مجسم علم ہوتا ہے آپ کا امام، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، کائنات کی ہر ڈیٹیل مائنیوٹ ترین. تقوی کی معراج پر ہوتا ہے، تقوی کی پیک پر ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ابھی ایک آفر کروں کہ میرے پاس مولا سجاد نے جو بیڑیاں پہنی تھیں ان میں سے ایک بیڑی ہے میرے پاس یہ جیب میں، ایک بیڑی جو مولا نے پہنی تھی، کس کا دل چاہے گا کہ وہ بیڑی اس کی زیارت کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں. Who does not want? Everybody, right? اگر میں مولا سے پوچھوں آپ کی بیڑی میرے پاس ہے، میں مینیٹوبا کے ونی پیگ کے مومنین کو دکھانا چاہتا ہوں، تو مولا کا جواب کچھ اور ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کچھ دکھانا چاہتے ہو نا میرا، میں تمہیں اپنی بیڑیوں سے زیادہ اچھی چیز دکھاتا ہوں، وہ لے کے جاؤ میرے مومنین کے پاس اور ان کی زیارت کراؤ. تو میں نے پوچھا مولا کیا ہے وہ چیز؟ تو مولا نے مجھے یہ پکڑا دی. مولا نے مجھے کتنے لوگ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے کینیڈا سے قم پہنچانے میں سب سے زیادہ مدد کی ہے. اس کی جو دعائیں ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جس طرح وکیل جج کے سامنے گفتگو کرتا ہے نا، اس کو قاعدہ سلیقہ آتا ہے، خدا کے سامنے قاعدہ سلیقہ صرف معصوم امام کو آتا ہے. یہ ان کا خزانہ ہے. اس کو پڑھیں، خدا رہا اس کو پڑھیں. ایک چیز اور عرض کر دوں، اس میں جو دعائیں ہیں موضوعات کے حساب سے، قرض کے لیے دعا، امامت سے نزدیکی کے لیے دعا، بچوں کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا، قیامت خیز کوڈنگ ہے اس کے اندر. ہر روز کی دعا ہے، 7 days سیٹرڈے آنورڈ 7 دن کی ایک دعا ہے. اردو، انگلش، PDF، ہارڈ کاپی، ہر چیز، کوئی ایکسکیوز ریزن نہیں ہے. تو بیڑیاں، یس امام کی بیڑیوں میں ہماری جانیں قربان، لیکن مولا سے پوچھتے، مولا کہتے ہیں نہیں بیڑیاں کر دو ایک طرف، یہ لے کے جاؤ. تو خدا را ان چیزوں کو پڑھیں. نہ پڑھیں گے تو واقعاً ظلم کر رہے ہیں اپنے امام سجاد کے پر. آپ لوگ آگے اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر میں بھی آ گیا. اب آخرت کی فکر کریں. دنیا بن گئی، پانی بھی آ رہا ہے، بجلی بھی آ رہی ہے، سیکیور بھی ہیں، اور آپ کے پاس ہیلتھ سسٹم بھی ہے، اور جانے کیا کیا ہے، ایجوکیشن بھی ہے فری میں. آخرت کی فکر کریں. Sensible people think and plan about their future, correct? Our future starts after death. Genuine future آپ کا میرا مستقبل حقیقت میں شروع ہوتا ہے قبر کے بعد. یہ دنیاوی تو حساب کتاب چلتے رہیں گے. ایک درود پڑھیں گے محمد وعلی محمد. تو صاحب عصمت ہوتا ہے امام، مجسم علم ہوتا ہے، تقوی کی معراج مولا سجاد، شجاعت کی عظمتوں پر ہوتا ہے امام وقت. شجاعت کے معنی قطعاً یہ نہیں ہوتے کہ آپ تلوار لے کے نکل جائیں، خودکش بمبار بن جائیں. امام حسن نے صلح کی، مولا امام حسن نے جنگ کی. سوال ہے ہاؤ کم؟ ایک نے جنگ کی، یہ کیا ہوتا ہے؟ امامت کے فلسفوں میں سے بہت ساری چیزوں میں سے یہ کہ ہمیشہ امام وقت چاہے رسول ہو معصوم، چاہے نبی ہوں، اپنے جو مخالف ہوتے ہیں ان کے حساب سے ڈیسیجن لیتا ہے. تو اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ صلح کرتے، اور امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ جنگ کرتے. سمپل فارمولہ. تو شجاعت کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے. اور آخری چیز اخلاقی جاذبیت. عزیزان محترم، کہ اخلاقی جاذبیت کیا چیز ہے؟ کہ اگر امام کے قریب کر دیں کسی کو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ امام کے عشق میں گرفتار نہ ہو. ممکن نہیں ہے یہ چیز. تو دور رکھتے تھے، اخلاقی جاذبیت آئسولیشن میں رکھتے تھے. مولا عسکری کا اسم مبارک عسکر، چھاونی کو کہتے ہیں، کینٹونمنٹ کو کہتے ہیں. آئسولیٹ کر دیا تھا مولا، انہوں نے مولا کو بند کر کے رکھتے تھے، آئسولیٹ کر دیتے تھے مولا کو. مولا سجاد کی زندگی کے تھوڑے سے بہت ہی کوئک آپ کو میں
مولا کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 38 ہجری میں ہوئی ہے. مولا سجاد 25 محرم کو آپ کی پیدائش ہے. تاریخ شہادت پھر آپ کی 25 محرم البتہ 95 مروان ابن حکم ملعون کے زہر سے. عاشورے کے 34 سال کے بعد امام کی شہادت ہے. 34 سال بعد از کربلا. کتنے سخت 34 سال ہوں گے. واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا, امام کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی. 34 سال میرا امام پانی دیکھتے تھے, گریا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ. کہتے ہیں کہ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام. سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر. سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر کہ بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے. صرف ایک جملہ اگر امام سجاد کے لیے کہا جائے, وہ امام کے جس کی امامت کی ابتدا شام غریباں سے ہوئی. شام غریباں, امام چاہتے تھے کہ جنگ میں شریک ہوں, اٹھتے تھے بستر سے, گر جاتا تھا میرا امام. باپ قتل ہو رہا ہے, بھائی قتل ہو رہا ہے, خیمے جلا دیے گئے, اور میرا امام کیا بے بسی ہے. کچھ لوگوں کا گریا کہتے ہیں کائنات میں بہت معروف ہے. کہتے ہیں جناب آدم اپنی قبولیت توبہ کے لیے بہت گریا کیا. جناب یعقوب نے جناب یوسف کے فراق میں زندگی بھر گریا کیا, آنکھیں کھو بیٹھے. جناب یوسف نے اپنے باپ کے فراق میں ایک گریا ایسا ہے جو بیٹی نے کیا اپنے باپ کے فراق میں, فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین کا گریا. لوگ کہتے تھے بیوی یا دن میں گریا کیجئے یا رات میں گریا کیجئے. بیت الحزن بنایا گیا. مدینے سے باہر امام سجاد 34 سال میرے مولا نے گریا کیا. زیارت ناہیہ امام فرما رہا ہے, امام زمانہ میرا سلام ہو اس پر کہ جس کے گوشت کو زنجیریں کھا گئیں. میرا سلام ہو یزید ملعون دربار میں بیٹھا ہوا ہے, نشے میں دھت ہے. امام حسین کے سر مبارک سے چھڑی سے بے احترامی کر رہا ہے. دندان مبارک ہے جس کو رسول چومتے تھے. نشے میں دھت خبیث متولد الزنا. سفیر روم بیٹھا ہوا تھا دربار میں. کہتا ہے جی کس کے ساتھ تو کر رہا ہے؟ کہتا ہے کچھ باغی تھے, ان کو ہم نے شکست دے دی, یہ ان کا سرغنہ ہے. سفیر روم پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے حسین. پوچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے, والد کون ہے؟ علی مرتضیٰ. یہ علی کا بیٹا حسین, اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ فاطمۃ الزہرا, رسول کی بیٹی. سفیر روم کہتا ہے تم نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر ڈالا ہے, یہ اس کا سر ہے. اے یزید, میں جب روم واپس جاتا ہوں میرا شجرہ جناب داؤد سے کچھ
شجرہ ملتا ہے اوپر جا کر. جب میں روم جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ میرے پیروں کی خاک لے لے کر جاتے ہیں تبرکن. جناب عیسیٰ کا خچر کہیں باندھا جاتا ہے ایک جزیرے میں, لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی. تو نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر ڈالا اور یہ بے احترامی کر رہا ہے. کچھ روز سے تمہارا نبی کچھ روز سے میرے خواب میں آ رہا تھا, وہ کہتا تھا اے سفیر روم بہت جلد تو شہید ہونے والا ہے. اے رسول اللہ میں تو آپ کے دین پر نہیں ہوں, میں کیسے شہید ہوں گا؟ دیکھنا. یزید سے اس نے بحث و مباحثہ کیا. یزید نے کہا اس کو قتل کر دو. آج یزید میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارا رسول کس طرح مجھے شہادت کی خوشخبری سنا رہا تھا. عزیزان محترم, آخری چند جملے. حبیب مظاہر کا سر نیزے پر ہے اور ایک ملعون اس سر کو نیزے پر لے کر چل رہا ہے بازار شام. ایک بچہ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ شخص دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ لڑکا چل رہا ہے, یہ کون ہے؟ اس کو روکا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ بچہ کہنے لگا کہ میں جس شخص کا تو نے سر اٹھایا ہوا ہے نا اس کا بیٹا ہوں. یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ سر مجھے دے دے میں اس کو دفن کر سکوں. کہتا ہے نہیں, اس سر کے بدلے تو میں تمغے لوں گا, خزانے لوں گا یزید ملعون سے. اس بچے نے اس شخص کو یاد رکھا, اس کو یاد رکھا, اور جب بڑا ہو گیا یہ بچہ تو اس کا پیچھا کرتا رہا. کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی کہ میرے باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے, اور ایک دن موقع غنیمت جان کے اس کو قتل کیا حبیب مظاہر کے بیٹے نے. مگر عزیزان محترم, جناب سجاد ایک ایسا بیٹا کہ جس نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے بدن کو دیکھا, اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا, شہزادہ قاسم کی گٹھری میں شہزادی سکینہ کے اپنی پھوپھی کی کے سر کو دیکھا, بیریدہ سر کو. میرا امام سجاد 34 سال بعد جب امام کی شہادت ہوئی تو مولا باقر غسل دے رہے ہیں مولا, اور گریہ کر کے بے حال ہو گئے. پوچھا کیا ہوا مولا باقر؟ تو کہا کہ میرے بابا کی پیٹھ پر تازیانوں کے نشان ابھی تک موجود, کربلا کی سوغات. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند متعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری غلطیوں کو صحیح فیصلوں میں تبدیل فرما دے. ہمارے بچوں کو عشق اہل بیت پر دنیا میں رکھ, عشق اہل بیت پر اس دنیا سے لے کے جا. میرے مالک ہماری ہجرتوں کو مدینے جیسی کامیاب ہجرتیں بنا دے. یا مالک رب ذوالجلال اس کمیونٹی کو میرے مالک اتحاد سے نواز دے. امام حسین کے صدقے میں, خون حسین کے صدقے میں رب ذوالجلال. یا مالک ہمارے گناہوں کو بخشنے کے ساتھ ساتھ میرے مالک ہمارے امام کا ظہور جلد سے فیض فرما دے. رب ذوالجلال مالک ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ, مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, دشمنوں کو نابود فرما, مسلمانوں کو متحد کر دے. امام کے ظہور میں ہم کو شامل کر, ہم کو امام کے آوان اور انصاران میں شامل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم حسین. یا حسین.
یا حسین یا حسین سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں شور و فغاں تھا مرقد خیر الانام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں راوی نہال خانہ زندہ ہے یوں لکھا راوی نہال خانہ زندہ ہے یوں لکھا وحشت میں مثل قبر اور آفت میں کربلا وحشت میں مثل قبر اور آفت میں کربلا آئی جو شب اسیروں پہ صدمہ ہوا سوا آئی جو شب اسیروں پہ صدمہ ہوا سوا نہ فرش تھا نہ سایہ نہ پانی تھا نہ غذا نہ فرش تھا نہ سایہ نہ پانی تھا نہ غذا شاموں کی روشنی نہ چراغوں کی روشنی تھی ماتم حسین کی داغوں کی روشنی سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں بانوں کو سر جو دشت میں اس دم نظر پڑا بانوں کو سر جو دشت میں اس دم نظر پڑا اصغر کو قید خانے میں دل ڈھونڈنے لگا اصغر کو قید خانے میں دل ڈھونڈنے لگا دوڑی وہ قتل گاہ کی جانب برہ نہ پا دوڑی وہ قتل گاہ کی جانب برہ نہ پا زینب لپٹ کے بولی کہ بھابی ہوا ہے کیا زینب لپٹ کے بولی کہ بھابی ہوا ہے کیا زندہ سے بھی اسیر کہیں جا نہ پاتے ہیں وہ بولی کیا کروں علی اصغر بلاتے ہیں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں اس وقت یاد آتی ہے اصغر کی والدہ اس وقت یاد آتی ہے اصغر کی والدہ میدان سونا لاشوں پہ لاشاں اندھیری رات میدان سونا لاشوں پہ لاشاں اندھیری رات جنگل میں مار ڈار کے وہ معصوم خوش صفات جنگل میں مار ڈار کے وہ معصوم خوش صفات پہلو میں مجھ کو ڈھونڈتا ہوگا اٹھائے ہاتھ
پہلو میں مجھ کو ڈھونڈتا ہوگا اٹھائے ہاتھ. جانے دو مجھ کو جانے دو اب جان جاتی ہے اصغر کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے. سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں مسلم کی بیوہ کر لگی رو کے التماس مسلم کی بیوہ رو کے لگی کرنے التماس اصغر تو قتل گاہ میں لاش پدر کے پاس اصغر تو قتل گاہ میں لاش پدر کے پاس بی بی ہمارے درد کا رکھو کرو خیال بی بی ہمارے درد کا رکھا کرو خیال رکھتی ہوں 4 داغ جگر پر میں بے حواس رکھتی ہوں 4 داغ جگر پر میں بے حواس 2 بیٹے قتل گاہ میں ہیں تن پہ سر نہیں 2 آئے تھے جو کوفے میں ان کی خبر نہیں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں والی کی لاش ہے در کوفہ پہ بے کفن والی کی لاش ہے در کوفہ پہ بے کفن رونے کو ان کی لاش پہ ماں ہے نہ ہے بہان رونے کو ان کی لاش پہ ماں ہے نہ ہے بہان کبرا پکاری سب سے سوا ہے میرا مہان کبرا پکاری سب سے سوا ہے میرا مہان کنگنے کی جاں بندھی ہے میرے ہاتھ میں رسد کنگنے کی جاں بندھی ہے میرے ہاتھ میں رسد لوگوں کا ہو یہ ظلم ہوا کہ زمانے میں میرے سوا دلہن ہے کوئی قید خانے میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں سر ننگے جب حرم گئے دربار شام میں شور و فغاں تھا مرقد خیر الانام میں یا حسین شام ہائے شام 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 ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام تیری امت کے
زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، شام شام، تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، پابندے رسن سر برہنا، پابندے سن سر برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، اے نانا میں کیسے سناؤں دربار شکی کا وہ منظر، سب قاری و حافظ تھے بیٹھے اور سر پہ میرے نہ تھی چادر، اے نانا تیری بیٹیوں کو، اے نانا تیری بیٹیوں کو، کیوں لائے ہیں سر رنگے عام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے تیرے عابد پہ تاری گشی تھی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی، کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، کبھی روؤں میں اپنی ردا کو، کبھی روؤں میں اپنی ردا کو، کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام شام، ہائے شام، ہائے جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی، بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، ایک شرابی سے زینب کلام شام، ہائے شام 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 شام، شام شام، ہائے شام شام،
کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی، جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی۔ کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، پتھروں کا کرو انتظام۔ شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام شام ہائے شام، شام ہائے شام۔ دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا، کاٹ دیتا وہ اس کی زباں کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا۔ دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا، دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام۔ شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام شام ہائے شام، شام۔ جب روتی تھی بالی سکینہ اور بابا کو اپنے بلاتی، میں دیتی تھی اس کو تسلی اور سینے پہ اپنے سلاتی۔ روٹھی زندہ میں معصوم بچی، روٹھی زندہ میں معصوم بچی، لے لے کے وہ بابا کا نام۔ شام اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔